بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے پہلے عشرے کو اسلام میں انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں جس میں اس عشرے کی اہمیت اچھی طرح واضح کی گئی ہے۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے عمل سے کوئی عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں۔ جو بھی شخص اس عشرے میں کوئی نیک عمل کرے وہ اللہ کے ہاں سال کے بقیہ دنوں کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کیا بقیہ دنوں میں کوئی شخص اگر جہاد کرے تو مجاہد کے جہاد سے بھی ان دنوں کا عمل افضل ہے عند اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، سوائے اس شخص کے، اس مجاہد کے جہاد کے تو اللہ کے راستے میں جائے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال دونوں خرچ کرے اور کوئی بھی چیز واپس نہ لے کر آئے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس عشرہ کے اعمال اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے، لہذا آپ لوگ اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک تیسری حدیث جو اس عشرے سے متعلق ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 9 دن ہیں، ان میں سے ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اور ہر رات کی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں لیلۃ القدر کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس عشرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عشرے کے بارے میں قسم اٹھایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، اور مفسرین فرماتے کہ ان 10 راتوں سے عشرہ ذوالحجہ مراد ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان دنوں میں اعمال کی کثرت کرتے تھے اور امت کو بھی آپ نے ترغیب دی ہے۔ پھر ان دنوں میں خاص طور پہ 9 ذوالحجہ جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ منگل کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دفعہ خوش نصیبی یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں میں 9 ذوالحجہ جو ہے منگل کے دن ہے، تو اس منگل کے دن کی عبادت اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے ان کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ پھر مفسرین حضرات نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے جو گناہ مراد ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہے اس کی معافی کے لیے توبہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ اگر ایک روزے سے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر عرفہ کے دن سے متعلق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن جہنم سے قیدیوں کی آزادی نہیں فرماتے، یعنی سال میں جتنی جہنم سے قیدیوں کی آزادی عرفہ کے دن ہوتی اتنے دن اور کسی دن نہیں ہوتی۔ اور اس دن اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاں فخر فرماتے اپنے بندوں سے متعلق، خاص طور پہ وہ بندے جو عرفات کے میدان میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ان حدیث کی روشنی میں ہم سب کو چاہیے کہ ان دنوں کو قیمتی بنائیں، ان میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو خوب یاد کریں، اور یہ قیمتی لمحات ہیں جن میں سے کچھ دن گزر چکے اور کچھ دن باقی ہیں۔ خاص طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔